یہ شادی کے بعد اچانک طلاق کی سائیکالوجی کی بنا کے اوپر ڈائلاگ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں. میں آپ کے کیس کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ایز این ایگزامپل میں سب کو بتا رہا ہوں. ادھر کوشچن ہے تاغوت سے ریلیٹڈ ہے. کچھ یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میرے ہسبینڈ سے تھوڑی ڈسکشن ہوئی اور سوال چھوٹا رکھنا وہ بس ادھر. ڈسکشن لڑائی میں بدل گئی، کیونکہ لڑائی اس بات پہ ہوگی کہ ان کا مسئلہ تھا کہ میں کرنے والا ہوں، میری اتھارٹی ہے، آپ بیچ میں اللہ کو نہ لے کر آئیں. تو میری لڑائی اس بات پہ ہوگی کہ کرنے والا اللہ ہے، آپ نہیں ہیں. اس سے بات ڈیورس تک پہنچ گئی. میں گھر چلی گئی کہ مجھے ڈیورس چاہیے، لیکن تھوڑا پرابلم ہو گیا، مجھے گھر واپس آنا پڑا. اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پرومس کیا کہ ہاں میں اپنی سوچ اس حوالے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، میں ٹرائی کر رہا ہوں. کچھ میرے اندر پرابلم ہے، نفسیاتی حوالے سے کافی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس سے پوچھوں، کس کو سنوں، کون مجھے کریکٹ کرے گا. میں نے آپ کا ریفرنس دیا تھا کہ آپ ساحل الدین کو سنیں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. مجھے کیا پتا کل کو ساحل الدین عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دے، وہ کل کو نبی بن کے آ جائے کہ میں نبی ہوں. مجھے کیا پتا کہ وہ دجال ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ یوتھ کلب کو سن لیں. سو ہی سیٹ کہ مجھے ان پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. ابھی میں نے یوتھ کلب کا ان کو ایونٹ بھی جوائن کروایا کہ اب شاید وہاں سے کچھ سمجھ آ جائے. تو ہی سیٹ کہ نہیں، میں نے سوال لکھ کے انہیں بھیجا، میں نے 4 دفعہ ان سے پوچھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے جواب دینا ہے، انہوں نے میرا جواب نہیں دیا، وہ ہوتے کون ہے، بلا بلا آل دیٹ. تو اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کتنا عرصہ ویٹ کروں. میری شادی کو 4 سال ہو گئے، میرے 2 بچے ہیں. میں مدر کی طرف واپس بھی جاتی ہوں تو وہاں بھی کچھ ایسا پرابلم ہے. میرے فادر پامسٹری میں بہت ان ہے اور پامسٹری از ٹوٹلی حرام. تو میں واپس جاؤں تو یہ حرام کا مسئلہ ہے، یہاں ہوں تو شوہر کے طاغوت کا مسئلہ ہے. تو مجھے ویٹ کتنا کرنا ہے کہ میرے شوہر کو کچھ سمجھ آ جائے، وہ کوئی کریکٹ لائن پکڑ لیں. اور آج بحث ہوئی تو ہی از لائک کہ مجھ پہ آپ کو ہدایت مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی. آپ کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں، آپ کو ہدایت مل رہی ہے، میرے پاس نہیں آ رہی. آئی ایم اسٹک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، اس سے کیا کروں. سدرا 2 باتیں تو آپ پہلے تو لکھ لینا آپ اپنے پرچے پہ سامنے کسی پینسل سے. ایک تو یہ کہ میں دونوں فریقوں کی پوری بات سنے بغیر یہ ججمنٹ کال کبھی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں ان کے دل کا حال تو جانتا نہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اس مفروضے کے اوپر یہ چلوں گا. آپ کو ایک جو بات کی ایز از ہوئی ہے، یہ ایک اسمپشن ہے. اوکے، اس اسمپشن کو پورا کر کے جواب دیا جائے گا. دوسرا یہ کہ لڑکیوں کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا، اسپیشلی دیندار عورتوں کی، وہ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. جب ایک ڈیپینڈنٹ سائیکالوجی کی مخلوق، جو کہ لڑکی کو پاکستانی کلچر میں ڈیپینڈنٹ سائیکالوجی میں ہی ٹرین کیا جاتا ہے، تو جب وہ اپنے شوہر سے بڑی اتھارٹی کو دیکھتی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ کے اصول ہیں، تو وہ دونوں کو آپس میں نہ لڑاتی رہتی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، شادی توڑنے کے در پہ نہیں رہنا، شوہر کو امپروو کرنے کے در پہ رہنا. یہ سائیکالوجی ہونی چاہیے آپ کی. آپ نے بھی شوہر کو اسی طرح امپروو کرنا ہے. آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، ورنہ آپ سے نہ سوال ہوتے قبر میں. آپ کے آگے لکھا ہوتا وائف آف دس، تو آپ کے شوہر کے مرنے کا ویٹ ہو رہا ہے، وہ آئیں گے تو آپ سے ان سے سوال ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں. ایسے تو نہیں ہوگا نا. سو اگر آپ ایسے اپنے سوال ہونے ہیں تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ مسلم ہیومن فیمیل ہیں. آپ سے اپنی قبر میں اپنی دوزخ کا، اپنی جنت کا پورا معاملہ کیا جائے. تو شوہر کو پھر آپ کو امپروو کرنا تھا. اب شوہر سے اسی طریقے سے ڈائلاگ کرنا ہے جو شادی سے پہلے لڑکیاں ڈائلاگ کرتی ہیں نا اپنے ہونے والے شوہروں سے. بڑا انٹلیکچولیزم ہوتا. آپ نے نہیں کیا ہوگا، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر لڑکی کے اندر طاقت دیکھی ہے نا، ہم سب نے دیکھی. شادی سے پہلے وہ جو دماغ کی طاقت استعمال کرتی ہے، کنونسنگ پاور اینڈ all of the other powers that she has. یہ شادی کے بعد اچانک طلاق کی سائیکالوجی کی بنا کے اوپر ڈائلاگ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں. میں آپ کے کیس کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ایز این ایگزامپل میں سب کو بتا رہا ہوں ادھر کہ if you are going towards through a psychology کہ میں نے تو شادی توڑنی تو پھر اس بھائی صاحب نے ٹھیک نہیں ہونا. اگر آپ کی سائیکالوجی کہ میں نے ایک مسلمان کو ٹھیک کرنا ہے
تو شادی تو بچ ہی جائے گی انشاءاللہ, وہ مطلب بندہ بھی شاید ٹھیک ہو جائے اور آپ کی نسل بھی شاید ٹھیک ہو جائے. اب اگر آپ نے اس نیت سے اپروچ کیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ آپ ایک دائی ہیں, کوئی نہیں اس وقت. آپ بیوی سے دائی کا اسٹیٹس اپ گریڈ کر لیا اپنے آپ, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نے کافی ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ all of a sudden they put the hero villain story in front of them کہ میرا شوہر ولن اور اسلام کے اندر جو بھی ہے وہ میرا آرکیٹائپ جو بھی بنائی ہوئی ہے وہ ہیرو. کیا پتا آپ کا مطلب کسی بھی موقع پہ یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ آپ کے شوہر کو ہدایت آ نہیں سکتی, ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ, ہدایت نہ آپ کے ہاتھ میں نہ ان کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں دعوت ہے, وہ آپ نے پوری کوشش کرنی. 99 سوال تو ایسے ہیں جو کہ آپ کے شوہر کے جو آپ سے سوال ہی نہیں ہونا. اتنی بچت ہے اللہ کو اتنا پیارا لڑکی سے, اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کو اپنی اس مخلوق سے, اور سارے سوال لڑکی کے آدمی سے بھی ہو جانے جو اس کا شوہر ہوتا, مطلب آدمی ذات ہو گیا, ٹھیک ہے. سو it's a problem that a man would have if the wife is not doing this, if your husband is not doing this, you have to entice him the way you are going to entice your son or your daughter. ایک تو یہ بات ہو گئی آپ کی پریمبل میں. اب میں آتا ہوں آپ کے اس مسئلے پہ. مجھے اس مسئلے کا ایک جو چیز آپ نے مس کی ہے وہ آپ نے بتانی ہے, ورنہ طاغوت کا لفظ ایسے کیجولی نہیں مسلمان بول سکتا. میری اتھارٹی چلے گی, یہ اس کا اتھارٹی اللہ نے دی ہوئی ہے, چلنی بھی چاہیے. ابھی تک وہ طاغوت ڈکلیئر نہیں ہوا جو آپ نے جملہ بولا. آپ وہ کن اصولوں پہ اپنی اتھارٹی چلا رہا ہے, وہ اللہ کے اصول کے خلاف چلا رہا ہے, تو پھر طاغوت کی طرف ہم گامزن ہوں گے. ورنہ تو شوہر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے میری اتھارٹی چلے گی. اس گواہی کے بعد ابھی تک طاغوت ڈکلیئر نہیں ہوتا جو آپ نے کہا ہے. یقیناً انہوں نے اللہ کے اصولوں کے خلاف ہی کوئی بات کی ہوگی جو آپ کہہ رہی ہیں, میں یہ بھی مفروضے میں ڈال لیتا ہوں, مگر پھر مجھے وہ مثال چاہیے ہوگی کہ جہاں پہ وہ اللہ کے اصول کے خلاف اپنے اصولوں کو آپ کے اوپر ثبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری اتھارٹی چلے گی, اللہ کی نہیں چلے گی, ٹھیک ہے. تو مجھے وہ بتائیں. تو چلیں میں لیں کہ اب میں آگے چلتا ہوں آپ کے سوال کو آگے لے کے. اب آپ کے ابو جو ہیں وہ پامسٹری کے کام میں, تو پھر آپ پہلے ابا جی کو دعوت دیں, چاہے وہ آپ ابو کے گھر نہیں بھی جاتی ہیں, آپ کا شوہر پوری طریقے سے حج عمرہ کر کے آتے ہیں اور پوری طرح سدھر جاتے ہیں جو بھی آپ کے خیال سے, تب بھی آپ کے ابا جی کو بچانا آپ کا ابھی بھی اتنا ہی فرض ہے. خالی جب آپ اپنے گھر کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہیں تب آپ کو پامسٹری کیوں یاد آ رہی, یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ابا کو دعوت کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے مر جانا ہے آپ سے پہلے, میں بتا دوں آپ کو, اللہ عالم کس نے کب مرنا ہے, مگر چانسز یہی ہوتے ہیں, تو ان کو مرنے سے پہلے اس گھر سے نکالیں. You have to understand, why are you letting your own father, اپنی جب آپ کو اپنی ضرورت پڑی ہے اس گھر کی تب کیوں پامسٹری یاد آ رہی؟ It's a very selfish way of looking at this. Fix everybody in the planet. اپنے ابا کو تو دعوت دینا سب سے پہلا کام تھا, شوہر کی تو بہت بعد میں باری آتی, ٹھیک ہے. اب تو خیر اب شوہر آ گیا آپ کا. سو یہ دونوں کو آپ نے یوتھ کلب یا ساحل ادیم کے حوالے کرنے کی بجائے پہلے اپنے حوالے کریں, اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اس کو اس دل کی نرمی جو ہے نا, دل کی نرمی کے تھرو لے کے آؤں. ساحل ادیم میں تھوڑی دل کی نرمی لے کے آنی ہے ان کے, مین ٹو مین ٹاک اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طرح وائف اور ہسبینڈ ٹاک ہو سکتی. سو آئی ہوپ یو ہیو کڈس اینڈ یو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ڈو دس. باپ کو بچائیں. میں آپ کو نہیں پتا مجھے آپ کے شوہر کا تو طاغوت ہے کہ نہیں, مگر آپ کے ابا جی کو بچانا بہت ضروری ہے. ان کو یوتھ کلب بھیجیں, آپ کسی مسجد بھیجیں یا کسی علماء کے پاس بھیجیں, اور اپنے شوہر سے کہیں کہ ساحل ادیم میں جب تک عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ نہیں کیا تب تک اس کو کیوں ٹیسٹ کرتے ہو کسی نعوذ باللہ ایسے گندے کرتوت پہ کہ ایک عام انسان اٹھ کے نبی کا دعویٰ کر لے, ٹھیک ہے. جب تک کوئی دعویٰ نہیں کرتا تب تک وہ دجال نہیں ہے. جب تک کوئی اللہ کے اور نبی علیہ السلام کے اصولوں کو بتا رہا, کیا پتا میں دجال ہوں, کیا پتا مجھے, کیا پتا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے غیب کا معاملہ, کیا پتا میں دجال ہوں, ہاں کیا پتا ساحل. مگر ابھی تک تو اس نے خدائی دعویٰ نہیں کیا نا, نبوی دعویٰ کیا ہے. ابھی تو اللہ اور قرآن اور نبی علیہ السلام کی باتیں بتا رہا ہے, تب تک تو مان لو, کیونکہ وہ تو شیطان بھی بتائے تب بھی ماننا. دجال تو چھوٹی سی چیز ہے. ابلیس خود بھی اگر آج سنا رہا ہو وہ بھی سننی ہے ہم نے, یہ حدیث ہے نا, اس کو پتہ نا. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ سو I'm not going to go in details. I think you should write this down to my email address کہ آپ کی شوہر طاغوتی کیسے ہیں. مگر اتھارٹی کلیم کر دینے سے طاغوت نہیں ہوتا, اللہ کی اتھارٹی کلیم کر دینے سے طاغوت ہوتا ہے انسان, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا. انڈیپینڈنٹ مسلم عورت کی طرح سوچیں. شاباش. You can do this inshallah. You can do this inshallah.